أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى محترم سامعین کرام برادران ذی وقار خانان ذی شان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد پروردگار کا صد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہمارے گناہوں ہماری خطاؤں ہماری لغزشوں اور ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر ان ہستیوں کے ذکر میں شریک ہو سکیں کہ جن کے ناموں کے صدقے میں پروردگار نے کائنات کو لباس وجود عطا کیا یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ناموں کے صدقے میں اس کائنات کو لباس وجود عطا ہوا اور ان ہستیوں نے بھی اپنے طاہر مطہر پاک پاکیزہ نورانی خون اطہر سے شجر اسلام کی ایسی آبیاری کی کہ قیامت تک آنے والی ہندہ کی اولادیں مرتی مر جائیں گی آل محمد کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا خون کی آبیاری کا اثر ہے کہ وہ جو منبر شام پر بڑے غرور سے کہتا نظر آیا کہ بنی ہاشم نے صرف حکومت کے لیے کھیل کھیلا ہے نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی خبر نازل ہوئی اس جیسی خبیث فکر کے افراد کو سیدہ کے گھر والوں نے اپنے کہیں خاموشی سے اور کہیں خطبوں سے وہ ذوالفقار جیسی ضربیں لگائیں کہ وہ فکر بھی ختم ہو گئے فکر رکھنے والے بھی ختم ہو گئے یہ یزید ابن معاویہ نے منبر شام پر تخت شام پر قابض ہونے کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا ہے کتنی خبیث فکر تھی، لیکن ایک جملہ سن لیجئے
کہ خبیث فکر کا حامل یزید لعنتی ہے. یہ جو فکر بیان کی ہے نا کہ لعبت بنی ہاشم میں صرف کھیل کھیلا تھا، للملک الفلا خبر جا بلا وحی نظر، کتنی خبیث فکر ہے کہ بنی ہاشم نے صرف حکومت کے حصول کے لیے کھیل کھیلا تھا، کوئی وحی اور خبر نازل نہیں ہوئی. تو کتنی خبیث فکر ہے. خبیث فکر کا حامل یزید لعنتی ہے، جناب زہرا کا قاتل مزید لعنتی. خبیث فکر کا حامل یزید لعنتی ہے، لیکن یاد رکھیں جناب زہرا کا قاتل مزید لعنتی ہے. اس مجلس عزا کا انعقاد جس خانوادے کی طرف سے ہوا، اس کے آغاز میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اس خانوادے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے جو مرحومین ہیں خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، جن میں خاص طور پر سید محمد الیاس زیدی، سیدہ روشن سلطانہ، سید راشد الیاس زیدی، سید محمد سبطین، سیدہ ریاض فاطمہ، سید اقبال حسین زیدی اور سیدہ کیسر اقبال. پروردگار ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور قیامت کے دن انہیں سامانے ان کو شفاعت آل محمد سے بہرہ فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ سید حسن علی، سید اجاز حسین، جاوید زیدی کی بہو اور شہباز بھائی کی ساس صاحبہ کہ جو اس خانوادے کی جانب سے ہیں اور بیمار ہیں، پروردگار بہت کے بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور وہ تمام مومن مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اس فرش عزا کے صدقے میں پروردگار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی تذکرہ محمد و آل محمد ہو رہا ہے، اس میں جو مومن جس لحاظ سے بھی شرکت کر رہا ہے، سیدہ اپنی اولاد کے صدقے میں ان کی حفاظت فرمائے. اور ہماری سب سے بڑی دعا سیدہ اپنے خون کے وارث، اپنی اولاد کے خون کے وارث، ہمارے زمانے کے امام زمان عجل اللہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور ہمارے اعمال کو اتنا معتبر کر دے کہ امام کے سپاہی بن کر قاتلان سیدہ اور اولاد سیدہ سے بدلہ لے سکیں. اپنی دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی مقبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب قل ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اجر کے طور پر کسی شے کا سوال نہیں کرتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. یہ معروف آیت ہمارے ہاں بچے کو یاد ہے. ہماری ماؤں کا کمال یہ ہے، اور میں نے یہ منظر ساری دنیا کے ہر شریف گھر کی ماں میں دیکھا ہے کہ جب ان کی آغوش میں کوئی شریف النسب بچہ آ جاتا ہے تو وہ اسے آغوش میں لے کے یاد کرواتی ہیں اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں. میرے لفظ بڑے نبے تلے ہوتے ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ دہرانے نہ پڑیں. ہر شریف خاندان میں شریف عورت کے یہاں جب طیب و نسب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ آغوش میں لے کے اپنے بچے کو یاد کروا رہی ہوتی ہے تیرے امام 12 ہیں، تیرے معصوم 14 ہیں، پنجتن 5 ہیں. اب ان ماؤں سے کوئی سوال کر سکتا ہے نا کہ اے کنیزان زہرا یہ کیا بات ہوئی، آپ اس بچے کو یہ کیوں نہیں بتاتی پیدا ہونے کے بعد کہ تجھ سے بڑے تیرے کتنے بہنیں ہیں، تیرے کتنے بھائی ہیں، تیرے کتنے چچا ہیں، تیرے کتنے ماموں ہیں. تو انہیں اپنا نام یاد کرا، اس بچے کے باپ کا نام یاد کرا. یہ کیا بات ہوئی کہ بچہ ابھی آغوش میں ہے تو اسے یاد کروا رہی ہے پنجتن 5 ہیں، امام 12 ہیں.
معصوم 14 ہے، پہلا امام علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے. یہ نام بھی اماموں کے یاد کروا رہی ہے، تعداد بھی اماموں کی بتا رہی ہے. انہیں گھر والوں کا نام بتا، گھر والوں کی تعداد بتا. شاید وہ مومنہ یہی جواب دے کہ یہ میرا بچہ ہے، مجھ سے زیادہ اسے کسی سے محبت نہیں ہے. میں ماں ہو کر جانتی ہوں اسے دنیا اور آخرت میں اس کے بھائی بہنوں نے کام نہیں آنا. یہاں پر بھی اسے علی کام آئے گا، آخرت میں بھی اسے علی کا. تو یہ آیتیں وہ ہیں جو ہماری مائیں ہمیں آغوش میں یاد کرواتی ہیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اپنے اجر کے طور پہ کچھ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. اور پروردگار کے حبیب یہ عجیب کام کر دیا، طائف کی گلیوں میں پتھر تو نے کھائے ہیں. بھائی توجہ کے ساتھ، اگر یہ جملے یہاں پہ نہ کہوں تو پھر کہاں کہوں کہ طائف کی گلیوں میں پتھر تو نے کھائے ہیں. قرآن کی زبانی مشرک تجھے مجنون کہتے تھے، وہ مکے کے بت پرست تجھے دیوانہ کہتے تھے، تجھے شاعر کہتے تھے، تجھے اتنا تنگ کیا کہ کبھی تجھے دو گھاٹیوں کے درمیان میں تجھے محصور کر دیا، کبھی تجھے اتنے پتھر مارے کہ تیرے سر کا خون تیرے پاؤں میں جمع ہو گیا. اور تو یہ ساری مشقتیں برداشت کرنے کے بعد ہم سے کچھ اجر میں مانگ ہی نہیں رہا. اگر مانگ رہا ہے تو صرف پیش ہے، مانگ رہا ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. یہ کیا بات ہوئی؟ اس اجر کا بدلہ کیسے ہوگا کہ پتھر تو کھائے اور اجر میں ہم آل محمد کی طرف جائیں. تو روزے ہمیں دے، نمازیں ہمیں دے، حج ہمیں تو کروائے، جہاد ہم تیرے سنگ کریں، لیکن بدلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھ سے مودت رکھو، بلکہ کہہ رہا ہے میری آل سے مودت رکھو. پروردگار کے حبیب ایسا کیوں ہے؟ شاید جواب یہ آئے گا، میرا علم قیامت تک آنے والے آدم کے نسلوں کے سینوں سے واقف ہے. میں جانتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ظاہری طور پر میری محبت کا دم بھریں گے، لیکن ان کے سینوں میں میرے بچوں کے لیے بغض ہوگا. یاد رکھنا، نماز اور روزے کا اجر اسی سے لوں گا جس کے دل میں میری قربا کی مودت ہوگی. جس کے دل میں میرے قربا کے لیے بغض ہوا، نہ میں اس کا کلمہ قبول کروں گا، نہ اللہ اس کی نماز قبول. کہ اگر مجھے میری مشقتوں کا اجر دینا ہے تو میرے گھر والوں سے مودت رکھو، میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. یہ آج کی شب بڑی عظیم مناسبت کی شب ہے. اس کے بعد 2 دن اور بھی ہیں مجلسوں کے، اسی جگہ پر کل اور پرسوں 2 دن اور بھی گفتگو ہے. جس طرح سے آج شریک ہوئے ہیں اسی طرح سے تشریف لائیے گا تاکہ جو خمسہ قضا ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے تو آپ سب کے نام حاضرین میں موجود ہوں. پروردگار نے، ابھی میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آج کی شب اتنی اہم شب ہے، روز شہادت گزر چکا ہے سیدہ کے گھرانے پر، تو کوئی ایسا کون سی آیت کو اپنا موضوع بنایا جائے. یہ آیت ایک مقدماتی گفتگو تھی. پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. اس کا ترجمہ ہی ہمارے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کافی ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ ساری زمین اللہ کے لیے ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، ان الارض للہ، ساری زمین یقیناً اللہ کے لیے ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے
زمین کا وارث بنا دیتا ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے پہلا سوال تو حل ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات میں کسی اور شے کی وراثت ہو یا نہ ہو، زمین کی وراثت ضرور ہوتی ہے۔ توجہ کے ساتھ، کسی اور شے کی وراثت ہو یا نہ ہو، زمین کی وراثت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین میری ہے، میں جسے چاہوں اس کا وارث بنا دیتا ہوں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو آخرت میں بہتر انجام ہے نا، صرف صاحبان تقویٰ کے لیے۔ تو پہلا مسئلہ حل ہوا کہ زمین اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ زمین اللہ کی ہے اور وراثت اللہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے۔ میں یہ جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، جہاں پہ نتیجے میں لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری زمین میری ہے، ان الارض للہ۔ اس میں یہ نہیں کہا زمین کا کچھ حصہ، یا جہاں پر کعبہ ہے وہ حصہ، یا جہاں پر مسجدیں ہیں وہ حصہ، بلکہ کہا زمین، جو بھی زمین ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اسے جسے چاہوں اس کا وارث بنا دوں۔ اور حوضہ علمیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتابوں سے ریفرنس نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ علماء کرام آپ کے وقت ہر وقت ایکسس میں موجود ہیں، جسے چاہے مجھے مل لے یا میں نہ ملوں تو علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور وہ روایت دیکھیں، جب اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی زہرا کا عقد مولا کائنات سے کیا تھا، اور نکاح کے بعد کیا فرمایا تھا کہ یا فاطمہ ان اللہ زوجک بعلی وجعل هذه الارض فی صداق لک من مشى علیہا مبغضا لک مشى حراما۔ اے میری بیٹی زہرا، اللہ نے آپ کا عقد علی کے ساتھ کیا ہے اور اس ساری زمین کو آپ کا حق مہر بنا دیا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ساری زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور رسول فرما رہے ہیں کہ ان اللہ زوجک بعلی، اے زہرا آپ کا نکاح اللہ نے کیا ہے علی کے ساتھ، آپ کا نکاح اللہ نے کیا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کا عقد، آپ کا نکاح، اور آسان کر دوں، آپ کو علی کی زوجہ اللہ نے بنایا ہے، آپ کو علی کی زوجہ اللہ نے بنایا ہے۔ وَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْضَ فِي صِدَاقٍ لَكِ، اور اس ساری زمین کو آپ کا حق مہر قرار دیا ہے۔ اگر حدیث یہاں رک جاتی تو میں بھی کہتا درود پڑھ لے، لیکن اس کے اگلے لفظ جو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من مشى علیہا مبغضا لک مشى حراما۔ اب یہ زمین ساری تیرے حق مہر میں ہے، اگر کوئی اس زمین پر تیرا بغض لے کر چلے گا اس کا چلنا بھی حرام ہے۔ جس کے دل میں تیرے لیے بغض ہوا اور وہ زمین پر چلا، مشى حرامن، اس کا ایک ایک قدم حرام ہے۔ اس منفرد، باذوق، با عقیدہ، با عمل
ادارے کے بانی اور سرپرست علامہ محمد صاحب کا تشریف فرما ہے، خدا سلامت رکھے ان کو، اور یہ اس قوم پر یقیناً پروردگار کی طرف سے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور آپ کے یہاں تشریف فرما ہے، مختلف افراد کے پاس مختلف علماء کے رابطے نمبر ہوں گے، ہو سکتا ہے یہاں پر سارے شیعہ نہ بھی ہو، کسی اور مسلک کے بھی ہوں۔ اگر سب بھی شیعہ ہوں تو آپ کے احباب میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا کہ جو یہاں پر نہیں آتا ہوگا، جسے یہ توفیق نہیں ملی ہوگی کہ وہ یہاں پہ کبھی آئے، کسی اور مسلک کا ہوگا، کسی اور گروہ کا ہوگا، لیکن یہ دعویٰ ہے میرا۔ آپ اللہ کے رسول کا وہ فرمان اٹھائیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، آپ ان 73 فرقوں کے جس مرضی عالم سے پوچھ لیں کہ یہ بتائیں 1-2 رکعت کی نماز پڑھنے کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں۔ توجہ کے ساتھ کہ میں اپنی واجب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، صرف 2 رکعت کی نماز ہے، کون کون سی شرطیں ہیں؟ تو جو شرطوں کی فہرست ہوگی کہ آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، جس پانی سے وضو کریں وہ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، جس جگہ پر نماز پڑھے اس جگہ کا مالک آپ کے نماز پڑھنے سے راضی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی، اگر کوئی تیرا بغض رکھ کے چلے گا تو اس کا چلنا بھی حرام ہے۔ خبردار یہ ماتھے پہ بڑے بڑے محرابوں کے دھوکے میں نہ آنا۔ دیکھ لینا زہرا کی محبت کس کے دل میں ہے، جس کے دل میں زہرا کی محبت ہے صرف اسی کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ کہ جب آپ کو اور مجھے اپنی واجب نماز پڑھنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ پڑھ رہا ہوں اس کا مالک مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، حالانکہ نماز اللہ نے واجب کی ہے، تو پھر بھی دیکھنا ہے کہ زمین کا مالک راضی ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ یہ جملہ معترضہ ہے، لیکن مجھے ابھی علامہ اکبر صاحب نے کہا کہ بیٹا اگر زندگی میں سیدہ کی وکالت نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے؟ خدا کی قسم ابھی 5-10 منٹ پہلے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، علامہ صاحب کے جملے تھے کہ اگر ہم نے اس زندگی میں سیدہ کی وکالت نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو اسی سے ہم جیسے طالب علموں کو بڑے حوصلے مل جاتے ہیں۔ یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ جب ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے دیکھو زمین کا مالک تم سے راضی ہے یا نہیں ہے، اگر مالک راضی ہے تب تمہاری نماز قبول ہوگی، مالک راضی نہ ہو تو 2 رکعت تو کیا ساری زندگی نماز پڑھتے رہو، وہ نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا یہ ساری زمین تھی اللہ کی، اللہ نے حق مہر میں یہ زمین دلوا دی سیدہ کو، اب کسی کے نام کے آگے رضی اللہ لکھا دیکھنا، دھوکے میں نہ آنا، دیکھنا زہرا راضی ہے یا نہیں۔ ناموں کے دھوکے میں نہ آ جائیے گا کہ جس نے حق زہرا چھپا لیا، جس نے سیدہ کا دل دکھایا۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا وہ ذرہ سا ہو یا زیادہ ہو، اور اس بغض کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس بغض کا مطلب ایک تو ظاہر دشمنی ہے اور دوسرا سیدہ کے دشمنوں سے محبت کرنا۔ جو سیدہ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے وہ بھی سیدہ کو دل میں
سیدہ کے لیے بغض رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نمازیں ٹوٹ پھوٹ ہونے سے بچ جائیں اور صحیح سلامت پہنچ جائیں، سیدہ سے محبت بھی رکھنی ہے، سیدہ کے ظالموں کا اظہار برات بھی کرنا ہے۔ سیدہ کے ہر دشمن پر لعنت۔ جزاکم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْضِ فِي صِدَاقٍ لَكَ، کہ اللہ نے اس زمین کو تیرا حق مہر قرار دیا، حق مہر قرار دیا۔ اچھا، جن جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں نا، انہوں نے حق مہر ادا کیا ہوگا، یا کوئی باپ اتنا شفیق ہو کہ اپنے بیٹے کی طرف سے حق مہر ادا کر دے۔ آپ کو پتہ ہے حق مہر کے بارے میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ حق مہر اتنا مانگنا چاہیے جتنا ادا کرنے والے کی حیثیت ہو۔ توجہ کے ساتھ حق مہر اتنا ہونا چاہیے کہ جو سامنے والا ہے اس کو ادا کر سکے۔ اب آپ مجھ جیسے غریب جیسا میرا تو ہوگا، کسی اور مجھ جیسے طالب علم ہو، اسے کہیں کہ ہمیں مثال کے طور پر حق مہر میں ڈیفینس میں 10 کنال کا فارم ہاؤس چاہیے، وہ کہے گا کہ میں زندگی بھر اپنے آپ کو بیچ دوں تب بھی ایسا میں مواد نہیں لا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ظلم ہے اس کے ساتھ جس سے حق مہر طلب کیا جا رہا ہے۔ تو حق مہر وہ مانگا جاتا ہے جو ادا کرنے والے کے بس میں ہو، اور اتنا کہا گیا کہ اتنا حق مہر مانگو کہ ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنی استطاعت رہ جائے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ اور حق مہر ادا کون کرتا ہے؟ یا شوہر کرتا ہے یا شوہر کا سرپرست کرتا ہے۔ توجہ کے ساتھ، یا شوہر کرتا ہے یا شوہر کا سرپرست کرتا ہے۔ قرض لے کر نہیں، بھیک مانگ کر نہیں، اپنی ملکیت میں سے ادا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا اے زہرا تیرا حق مہر یہ پوری زمین ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا حق مہر شوہر ادا کرتا ہے یا شوہر کا سرپرست ادا کرتا ہے، اور ادا بھی اپنی ملکیت میں سے کرتا ہے۔ سیدہ کا حق مہر علی مرتضیٰ نے ادا کر کے بتا دیا، دنیا والوں یاد رکھو میں علی بن ابی طالب وہ ہوں کہ اتنا بڑا امیر ہوں، یہ ساری زمین فاطمہ کو حق مہر میں دے کر بھی غریب نہیں ہوا، آج تک بھی جناب امیر کہلاتا۔ غریب نہیں ہوا، آج تک بھی جناب امیر کہلاتا ہے۔ یہ امیر چاہے عربی والا سمجھے یا اردو والا سمجھے، علی ہر زبان میں امیر کہلائے گا۔ صلوات پڑھے محمد علی۔ اور یہاں پر روک کر ایک گفتگو اگرچہ ہمارے موضوع کے ساتھ مربوط ہے، لیکن میں ایک مقام پہ لانا چاہتا ہوں، وہاں پر آپ کو لے کے آؤں گا۔ سیدہ کے معروف لقب جو ہے نا، معروف القاب، ان میں سے ایک لقب ہے صدیقۃ الکبریٰ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بی بی کا جو سب سے معروف لقب ہے نا زہرا کے بعد، وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ اس میں ذات فاطمہ ہے، لیکن یہ لفظ زہرا اتنا جڑا ہوا ہے کہ پورا نام کچھ تو کہتے ہیں فاطمہ زہرا۔ اور پھر جو معروف ترین القاب میں سے ایک لقب ہے صدیق۔ کھڑے ہو گئے، صرف یہاں تک جملے نہیں ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ روایت کے جملے ہیں وَأَتَابِهَا، اللہ کے رسول ان کے استقبال کے لیے دوڑ کے ان کی طرف چلنے لگے، دوڑ کے ان کی طرف چلنے لگے۔ سیدہ کا ہاتھ پکڑا، وہاں پہ لے کے آئے جہاں پر آپ کو تشریف فرما تھے،
اپنے بیٹھنے کی جگہ پر اپنے شانوں کی ردا کو بچھایا اور تب تک کھڑے رہے جب تک فاطمہ بیٹھ نہ گئی، اور پھر سیدہ تشریف فرما ہوئی، آپ بیٹھے اور پھر آپ نے جملہ فرمایا، لوگوں جانتے ہو یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، یہ کائنات میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہے۔ معروف جملہ ہے نا، اب سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے 53 برس مکے میں گزارے، 53 برس میں سے پہلے 40 سال اعلان نبوت کے بغیر اور 13 برس نبوت کے اعلان کے بعد۔ تو وہ جو پہلے 40 برس تھے نا، اس زمانے میں بھی ہر خاص و عام کی زبان سے محمد مصطفیٰ کے لیے 2 لقب سننے کو ملتے تھے کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے۔ جب آپ نے دعوت کا اعلان کر دیا، وہ 13 برس لوگ آپ کو پتھر بھی مارتے تھے اور کہتے تھے یہ سچ بولتا ہے، لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے بھی آئے، کہتے تھے یہ امانت دار بھی ہے۔ شب ہجرت جب وہ لوگ آپ کا گھر گھیرے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے گھر میں انہی مشرکوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، وہ محمد مصطفیٰ کہ جس نے ساری زندگی مکے کے مشرکوں سے لے کر مدینے کے مسلمانوں تک اپنی ذات کے لیے صادق ہونے کا کلمہ پڑھوایا، اسی محمد نے دنیا کے سامنے کہا تم مجھے صادق کہتے ہو، میں فاطمہ کو صدیقہ کبریٰ کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اور آئیے اس جملے پر جہاں پر میں لانا چاہتا تھا، حضرت رسول اللہ کی ازواج میں سے بعض افراد کی سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ بنت ابی بکر کی ایک روایت ہے، کہتی ہیں کہ جب ہمارے اوپر پابندی والی آیت نازل ہو گئی کہ تم نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو اس کے بعد کیا کرتی؟ اللہ کے رسول کی ازواج اپنے گھر میں بیٹھ کر کپڑے سیا کرتی تھی کہ اب باہر نہیں جا سکتی، باہر نہیں نکل سکتی، گھر میں بیٹھنا ہے۔ اب گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں کپڑے اس لیے سیتی تھی تاکہ میری سی ہوئی چادر وہ پہن لے، اس کی سی ہوئی چادر میں پہن لیتی تھی، تو یوں ہمارا وقت گزر جاتا۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ ہم اپنے گھر کے صحن میں مٹی کے اوپر بیٹھ کے سلائی کر رہے ہوتے، ہمارے ہاتھ سے سوئی گر جاتی، جب سوئی گر جاتی مٹی اور ریت میں، ہم اس سوئی کو تلاش نہ کر سکتے، جب شب کا اندھیرا ہوتا ہم رسول کی اجازت سے فاطمہ زہرا کو اپنے گھر میں لے کے آتے، سیدہ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہوتا کہ ہم دن کے وقت گم ہوئی سوئی کو رات کے اندھیرے میں ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اور یہ جملہ مجھے کہنے دیجیے، گم ہوئی شے کو ڈھونڈنا مشکل کشائی کہلاتا ہے، کسی گم ہوئی شے کو ڈھونڈنے میں مدد کرنا مشکل کشائی کہلاتا ہے۔ ان وسیلے کے سارے منکروں سے پوچھو کہ جس کے نام کے قصیدے پڑھ پڑھ کر تم ہمیں کافر اور مشرک کہتے نہیں تھکتے، وہ تو اپنی زندگی میں فاطمہ کو بلا کر اپنی مشکلوں میں مشکل کشائی کروا رہے ہیں۔ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اسی بی بی کا ایک اور جملہ اور گفتگو سامنے لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس پوری کائنات میں رسول خدا کے بعد کسی کو اتنا نورانی اور بابرکت نہیں پایا جتنا میں نے فاطمہ زہرا کو پایا۔ وہ بی بی کہتی ہیں کہ جب فاطمہ تو زہرا بولتی تھی ہمیں ان کے کلام سے محمد مصطفیٰ کے کلام کی یاد آتی تھی۔ آپ کہتی ہیں اور یہ جملہ میرا ہے کہ بی بی عائشہ کے ان 2-3 جملوں پر ہماری تقریریں قربان ہو جائیں کہ ہم کیا بیان کریں گے سیدہ
اللہ کی عظمت کہ بی بی عائشہ کہتی ہے جب وہ چلتی تھی تو ان کی چال بالکل رسول خدا جیسی ہوتی تھی، جب وہ گفتار کرتی تھی تو ان کی گفتار بالکل رسول اللہ جیسی ہوتی تھی، جب وہ کسی شے کو قبول کرتی تھی تو رسول اللہ کی طرح قبول کرتی تھی، جب کسی شے کو عطا کرتی تھی تو رسول اللہ کی طرح عطا کیا کرتی تھی۔ ہم جب بھی رسول اللہ سے بات کرنے کے مشتاق ہوتے ہم فاطمہ الزہرا کے یہاں چلے جاتے یا سیدہ کو اپنے یہاں لے آتے، فاطمہ بولتی رہتی، ہم اللہ کے رسول کی ذات بناتے رہتے۔ تو اب یہ جملے تو معلوم ہو گئے نا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ ویسے بولتی تھی جیسے اللہ کے رسول بولتے تھے، فاطمہ جیسے بولتی تھی ویسے اللہ کے رسول بولتے تھے۔ کم سے کم مدینے والوں میں عورتوں کو تو اگر رسول کی یاد آنی ہوتی کہ رسول بات کیسے کرتے، فاطمہ الزہرا سے بات کر کے دیکھ لیتے، جیسے فاطمہ بولتی ہے ویسے اللہ کے رسول بولتے ہیں۔ رکھو ان سارے کلمہ پڑھنے والوں کے سروں پر قرآن اور ایک سوال پوچھو کہ کیا محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ بولا؟ کیا کبھی کوئی آیت بھولے؟ کیا کبھی کوئی روایت بھولے؟ کیا کوئی لغو بات کی؟ سب کہیں گے نہیں کیا۔ اچھا مان لیا نہیں کیا۔ ام المومنین کہتی ہے جیسے فاطمہ بولتی تھی بالکل ہو بہو رسول بولتے تھے۔ اب کوئی ہماری بات مانے یا نہ مانے، جو بھی فاطمہ الزہرا پر جھوٹ کا الزام لگاتا ہے وہ فاطمہ پر الزام نہیں لگا رہا، وہ محمد مصطفیٰ پر الزام۔ کہ جس کے بارے میں دشمنوں نے بھی مخالفوں نے بھی ہمیشہ صداقت کی گواہی دی ہے، ہمیشہ کہا کہ یہ سچ بول رہی ہے۔ اور سیدہ کے ایام اصل میں یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ زبانوں تک کس کے علی ولی اللہ ہے اور دل میں کس کے ولایت کا چراغ روشن ہے۔ یہ ایام اصل میں کسوٹی ہے، میزان ہے کہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں اصل میں ولایت علی پہ کون کاربند ہے۔ جس طرح باہر کے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس دین میں داخل ہوئے یا پیدا اسی دین پر ہوئے اس لیے کلمہ پڑھتے رہے حالانکہ ان کا کوئی ایمان نہیں تھا، اسی طرح کچھ افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ان گھروں میں پیدا ہوئے جہاں ظاہری طور پر خاک شفا پہ سجدہ ہوتا تھا، جہاں ظاہری طور پر ہاتھ کھول کے لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں حقیقت میں کون ہے کہ جو اس گھرانے کے ساتھ مخلص ہے، کس کے دل میں علی اور اولاد علی کی ولایت کا چراغ روشن ہے، دیکھ لینا ایام فاطمیہ میں وہ سیدہ کے غم میں کس قدر شریک ہوتا ہے اور سیدہ کے دشمنوں سے کس قدر بیزار ہوتا ہے۔ جو ان دنوں میں سیدہ کے قاتلوں سے بیزاری کا اعلان کرے سمجھنا حقیقت میں وہی مومن ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ علی ولی اللہ پڑھے، ورنہ جو زہرا کے قاتلوں کو محترم سمجھے یا ان کے احترام کے بارے میں نصیحتیں کرے یا ان کے بارے میں جذبہ ہمدردی کا اعلان کرے، سمجھ جائیے گا وہ مجبوراً علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے، فطرتاً علی ولی اللہ نہیں پڑھ رہا۔ جو کہ مجبوری اور فطرت میں بڑا فرق ہے، فائن لائن کھینچی ہوئی ہے مجبوری میں اور فطرت میں۔ فطرت میں علی ولی اللہ وہ پڑھے گا کہ جس کا عقیدہ ہوگا کہ اس کی تخلیق آل محمد کی بچی ہوئی طینت سے ہوئی ہے، جس کا عقیدہ ہوگا کہ آل محمد کی بچی ہوئی طینت سے خلق ہوا ہے وہ فطرتاً ولایت پر ہوگا، اور جسے
ایام فاطمیہ میں بھی قاتلان سیدہ کا تذکرہ گوارا نہیں ہے تو اسے چاہیے 2-3 کام کر لے، ہماری زندگی بھی آسان، ان کی بھی آسان۔ خاک شفا کو آگے سے ہٹا دیں، ہاتھوں کو رانوں پہ رکھنے کی بجائے شکم پہ رکھیں، چونکہ ساری توجہ اسی کے لیے ہوگی، اور نماز کے بعد تسبیح سیدہ پڑھنے کی بجائے سعودی عرب کا قومی ترانہ پڑھ لیا کرے، چونکہ جن کے ساتھ محشر میں اٹھنا ہے پھر تذکرہ بھی انہی کا کیا کرے۔ ہمیں تو یہ یقین ہے کہ اس دنیا میں زہرا کی وکالت کریں گے، حمایت کریں گے تو یہ زہرا کی مودت اور ولایت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی چراغ بن کے کام آئے گی، برزخ میں بھی بچائے گی اور محشر میں بھی شفاعت دے گی۔ جزاکم اللہ۔ اور وہ سیدہ کہ جسے کائنات کا سب سے بڑا صادق بھی سچی اور سب سے بڑی سچی کہتا تھا، صدیقہ نہیں، صدیقۃ الکبریٰ، کہ یہ سب سے بڑی صدیقہ ہے۔ اس سیدہ کے ساتھ چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ امت وہ معاملہ کرتی کہ بابا کے گزر جانے کے بعد سیدہ کو بابا کی کمی محسوس نہ ہوتی، لیکن جانتے ہیں کیا ہوا؟ بابا کے گزر جانے کے بعد یہ بی بی ہمیں یہ دکھ بھرا مرثیہ پڑھتی نظر آئی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں آئی ہیں، اگر وہ روشن دنوں پر پڑ جاتی، وہ روشن دن نہ رہتے، سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو تاریخ کے عمدے ہیں، یہ جو دن آپ نے گزارا ہے نا، یہ روز عاشور سے کم نہیں تھا، یہ روز عاشور سے بڑا دن تھا۔ اس دن میں حسن و حسین کی ماں چلی گئی، یہ دن گزرا تو علی کے رونے کی آواز آتی تھی، زہرا تیرے جانے سے علی اکیلا رہ گیا۔ مولا کائنات کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک جو مسجد میں کھلتا تھا، ایک جو گلی میں باہر کھلتا تھا۔ تاریخ نے دیکھا کہ مولا کائنات ہمیشہ ایک دروازہ استعمال کرتے تھے، ایک کا استعمال ترک کر دیا۔ ایک شخص نے، ایک صحابی نے کہا، یا علی ہم نے ایک عرصے سے دیکھا ہے کبھی آپ گلی والے دروازے سے باہر نہیں آتے، جب بھی آتے ہیں آپ مسجد کی طرف سے آتے ہیں، آپ وہ والا دروازہ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ شیر خدا نے غمگین لفظوں سے کہا کہ میں جب بھی اس دروازے کی سمت جاتا ہوں مجھے اس دروازے کا جلنا یاد آتا ہے، اس دروازے کے نیچے گری ہوئی رسول کی بیٹی ہے۔ کی قبر موجود ہے۔ علامہ محمد عباس قمی کا جملہ سنا دوں، وہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ مدینے کے گزر گئے نا، یہ گھر در جلنے کے واقعات گزر گئے، سیدہ کی شہادت کا کچھ وقت گزر گیا۔ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں سے رسول کا بزرگ صحابی سلمان فارسی گزر رہا تھا کہ سامنے سے وہ شخص آیا تھا کہ جس نے دروازہ زہرا پہ جسارت کی تھی، اس نے دروازہ زہرا پہ جسارت کی،
آمنا سامنا ہوا. جناب سلمان فارسی نے ایک مرتبہ اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھا. اس ظالم نے ایک تماچے والا ہاتھ بلند کیا, سلمان فارسی کے چہرے پہ تماچا مارا. سلمان فارسی زمین پہ گرے اور بلک بلک کے رونے لگے, دھاڑے مار مار کے رونے لگے, چیخیں بلند ہونے لگی. اب یہ ظالم ڈر کے کہتا ہے سلمان تو مرد ہے نا, ایک تماچا ہی تو مارا ہے, اتنا کیوں رو رہا ہے؟ جناب سلمان فارسی نے کہا کہ میں اس تماچے کی وجہ سے نہیں رو رہا, مجھے آج پتا چلا تیرا تماچا لگنے کے بعد رسول کی بیٹی اپنی شہادت تک اپنا چہرہ بچوں سے کیوں چھپاتی ہے؟ اپنی کتاب میں دوسرے حاکم کا ایک خط لکھا ہے. دوسرے حاکم نے امیر شام کے نام ایک خط بھیجا. اس خط کی تحریر کا صرف ایک جملہ سنیں گے. جب اسے گورنر بنا دیا نا اور خط لکھا, خط لکھتے ہوئے کہا تو آرام سے حکومت کر, میں نے بنی ہاشم کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ اب وہ تیری حکومت کے مقابلے پر نہیں آئیں گے. اور یہ جملہ سنیں گے, خط کی تحریر تھی کہ یاد رکھ وہ لوگ کہ وہ بی بی کہ جسے لوگ سیدہ نساء العالمین کہتے تھے, جب میں نے اس کے دروازے کو آگ لگائی وہ میرے سامنے آئی, میں نے اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا مارا, نبی کی بیٹی منہ کے بل زمین پہ گر گئی. دو جملے پڑھنا. عزاداروں میں نے تاریخ میں روایتیں دیکھی, 2 راتیں ایسی آئی ہیں کہ جن میں پوری رات شہزادی زینب ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھی. ایک وہ رات تھی کہ جسے ہم عاشورہ کی رات کہتے ہیں. ساری رات زینب کبریٰ اپنے بھائی کے گلے سے لگ کر آنے والے دنوں کا ماتم کرتی رہی. یا دوسری رات وہ تھی کہ جس کے اگلے دن زہرا نے مسجد میں جا کر اپنے حق کا سوال کرنا تھا, اور سیدہ کے جملے ہیں اے زینب دعا کرو اور میری مشکل آسان ہو جائے. میں نے ہمیشہ ان ہاتھوں سے خیرات بانٹی ہے, اور میں سوال کیسے آپ میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں, کچھ نہیں جانتے ہیں. کچھ لوگوں نے مجھے 2 دن سے سنا ہے نا, ایک مثال دینے لگا ہوں. میں ابھی مجلس پڑھوں اور مجلس پڑھ کے چلا جاؤں, اس دروازے سے میری چھوٹی سی بیٹی آ جائے اور آ کے آپ کو کہے کہ ابھی میرے بابا نے یہاں مجلس پڑھی ہے, میں ان کی بیٹی ہوں, مجھے بتاؤ میرے بابا کے دوست کون ہیں. تو شرافت کا تقاضا یہ ہے جو مجھے نہیں بھی جانتا ہوگا نا
وہ یہی کہے گا کہ بیٹیاں سب کی سانچی ہوا کرتی ہے، لہذا اس بیٹی کی بات سنو، اس کا سوال سنو، جو چاہتی ہے اس کو دے دو۔ جب میری بیٹی میرے دوستوں کے پاس آئے گی تو دل میں خیال لے کر آئے گی میرے بابا کا احترام کریں گے۔ اللہ جانے جب مسجد نبوی میں رسول کی بیٹی گئی ہوگی، دل میں خیال آیا ہوگا کہ میرے بابا کا منبر ہے، میرے بابا کے ساتھی ہے، میرا احترام کریں گے۔ خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں، زہرا فجر کی نماز کے بعد مسجد میں گئی تھی، ظہر کی نماز تک کسی نے یہ نہ پوچھا زہرا کیا کرنے آئی ہے۔ شہزادی کے پاؤں میں برم آ گئے، مسجد کے کونے میں کھڑی رہی کہ کب میرے بابا کے منبر پہ بیٹھے لوگ میری بات سنیں گے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ تاریخ میں ہے کہ جب سیدہ سے بات شروع ہوئی وہ جملے آپ نے سنے ہیں کہ سیدہ نے سوال کیا اپنی ملکیت کا، جواب میں جھوٹی حدیث پیش کر دی گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ سیدہ نے اس کے بدلے میں بہت سی باتیں کی، بس ایک سوال قیامت تک کے لیے خون رلانے کے لیے کافی ہے۔ سیدہ نے روتے ہوئے کہا تو یہ بتا تجھے قرآن زیادہ پتا ہے یا مجھے زیادہ پتا ہے؟ سیدہ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے کہا ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ، یہ لوگوں پہچانو کہ میں فاطمہ ہوں۔ بی بی نے روتے ہوئے کہا میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ بس دو تین جملے اور سن لینا، بہت رو چکے آپ۔ ابھی ہماری پردے میں بیٹھی ہوئی مستورات کے درمیان میں سیدہ کے تابوت کی شبیہ برآمد ہو گئی۔ سیدہ کے تابوت کی شبیہ، آپ جانتے ہیں گزشتہ 2 شبوں سے میں مصائب پڑھ رہا تھا لیکن یہ روشنی بند نہیں کی جا رہی تھی، آج یہ روشنی بند کر دی گئی ہے۔ یہاں تو پھر بھی تھوڑا روشنی ہے، مستورات کی طرف مکمل اندھیرا ہے۔ جانتے ہیں کیوں اندھیرا ہے؟ اس اندھیرے میں زہرا کے تابوت کی شبیہ برآمد ہونی ہے۔ اللہ جانے کیسا خوف تھا نبی کی بیٹی کے دل میں، امت رسول کا وصیت کر کے گئی یا علی میرا جنازہ رات کی تاریخ۔ ٹھٹلا دیا گیا، کبھی زہرا کا کلام ٹھٹلایا، کبھی زہرا کے معصوم بیٹوں کی گواہیاں ٹھٹلا دی، اور بھری مسجد میں سے یہ جملہ کتنی مصیبت کا جملہ ہے کہ بھری مسجد میں سے نبی کی بیٹی کو خالی ہاتھ ٹھٹلا کے بھیج دیا۔ سیدہ گھر واپس آئیں، اور آخری 2 جملے ہیں، سیدہ گھر واپس آئیں،
مسجد نبوی میں تحریر کو ایسے چنا جیسے کربلا میں حسین نے قاسم کا چنا۔ پوری رات زہرا شہزادی زینب کو آغوش میں لے کر کل آنے والے دن کی تیاری کرتی رہی، تو جس بیٹی کو پتا تھا کہ ماں دربار میں گئی ہے، تو جب وہ واپس آئی کوئی اور پوچھے نہ پوچھے، اس بیٹی نے تو ضرور پوچھا کہ ماں تو جو مسجد میں گئی تھی بتا حق لے کے آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ تاریخ کا جملہ ہے، جب شہزادی زینب نے سوال کیا، آقا زادی گریہ کر کے کہتی ہے زینب وہ جو مدینے کا حال دیکھ کر آئی ہوں، خدا کرے تیرے سر پر یہ چادر باقی رہ جائے۔ اجرکم اللہ، دعا کر مدینے میں تیرے سر پہ یہ چادر باقی رہ جائے۔ عزادارو سیدہ کے ان ابتدائی مصائب کے بعد مولا کائنات کو ایک پیغام ملا، یا علی زہرا سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے، اس کے صبح شام رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ مولا کائنات نے سیدہ کی عزاداری کی نیت سے جنت البقیع کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار کر کے دے دیا۔ شہزادی صبح وہاں چلی جاتی، سارا دن وہاں بیٹھ کے عزاداری کرتی، شام کو واپس آ کر اپنے حجرے میں بابا سے گریہ آزاری کر کے امت کا شکوہ کرتی۔ آخری دو جملے سنیے گا۔ ایک مرتبہ سیدہ واپس آئی اور آ کر کہا، اے گھر والی کنیزو، میں اپنے حجرے میں تسبیح کے لیے جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز ختم ہو جائے سمجھنا زہرا بابا کے پاس چلی گئی ہے۔ اور شہزادی نے وصیت کا جملہ کہا، جب میرے حسن و حسین آ جائیں تو پہلے ان کا منہ ہاتھ دھلوانا، انہیں پانی اور کھانا دینا، اس کے بعد جب مناسب لگے ان کو بتا دینا ان کی ماں چلی گئی ہے۔ کچھ دیر گزری تھی، سیدہ کی تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی، یا یہاں سے حسن و حسین گھر میں داخل ہوئے۔ شہزادی فضا نے پڑھ کے قبول کیا، شہزادو آؤ تمہارے ہاتھ منہ دھلا دوں، آؤ تمہیں کھانا کھلا دوں۔ بچوں نے روتے ہوئے جملہ کہا، اماں فضا کیا پہلے ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ کیا ہم نے پہلے کبھی ماں کے بغیر سرگوشی کرتے ہوئے اللہ جانے کیا پیغام دیا؟ حسن مجتبیٰ گھر سے دوڑتے ہوئے چلے گئے، بابا کا ہاتھ پکڑ کے گھر کے اندر لے کے آئے، لیکن جب گھر میں داخل ہوئے کیا دیکھا؟ غریب کربلا کا گریبان چاک ہو چکا ہے، زمین کی خاک سر پر آ چکی ہے۔ مولا کائنات نے شہزادوں کو سنبھالا۔ بس آخری دو جملے سن لیجئے گا۔ کل میں نے یہ روایت پڑھی تھی، آج مختصر کرنے کے لیے دوبارہ دوہرا رہا ہوں۔ مولا کائنات سیدہ کے
زخمی بدن کو آخری ودا کرنے کے لیے جس حجرے میں سیدہ رہتی تھی اسی حجرے میں مولا کائنات تھے، جسے ہماری زبان میں کفن پہنانا کہتے ہیں، کہ کفن پہنا رہے تھے کہ اسی حجرے میں سے مولا کائنات کے تھاڑے مار کے رونے کی آواز آئی۔ جب علی باہر آئے گھر والوں نے کہا یا علی آپ تو بڑے بہادر تھے، یہ زہرا کو کفن دیتے ہوئے اتنا کیوں روئے؟ مولا نے کہا یاد رکھو جب سیدہ کا مجھ سے عقد ہوا تھا رسول نے کہا تھا زہرا تیرے پاس میری امانت ہے، آج زہرا کو کفن دیتے ہوئے میں نے دیکھا جب زہرا پر دروازہ گرا تھا زہرا کی صرف پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی، زہرا کا ہاتھ بھی اس ضربت میں شہید ہوا۔ اجرکم اللہ، دادارو بس آخری جملہ سن لیجئے گا اور شبیہ تابوت برآمد ہو جائے گی۔ تاریخ میں ہے سیدہ کا جنازہ سیدہ کے گھر کے صحن میں رکھا ہوا، سیدہ کے جنازے کے ارد گرد رونے والوں کا ہجوم تھا، مولا کائنات رو رہے ہیں، گھر کی کنیزیں رو رہی ہے، حسن مجتبیٰ کو روتے دیکھا، زینب و کلثوم کو روتے ہوئے دیکھا۔ اچانک جناب فضہ کی نظر پڑی، دیوار سے لگ کر حسین غریب بلند آواز سے ماں کو رو رہے تھے۔ جناب فضہ قریب آئی، کہا آقا حسین کیا آپ ماں کے جنازے کے پاس نہیں آئیں گے؟ غریب کربلا نے روتے ہوئے کہا اماں فضہ کیا میرا مرتبہ عیسیٰ سے زیادہ نہیں ہے؟ جب تک مریم نے پکارا نہ تھا عیسیٰ بولے نہیں تھے، جب تک زہرا نہ بلائے گی میں قریب نہ جاؤں گا۔ جب یہ جملہ سنا بندے کفن ٹوٹے